أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کرن یاسین ہے اور میں فرائیڈے قرآن کلاس میں ایز اے گروپ انچارج ہوں۔ آج کی تفسیر کا ریویو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو۔ فَادَّارَأْتُمْ کا لفظ دراء سے ہے۔ در ان کا معنی دور کرنا، پھینکنا، تو اسی سے تداراتم بنا، یعنی ایک دوسرے پر پھینکنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، مخرجم کا روٹ خورجہ سے ہے، ظاہر کرنا، نکالنا، تکتمون کتما، چھپانا، اور اللہ کھولنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ مطلب یہ کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو کہا ہم نے اضربوہ، مارو اس کو، ضربہ سے ساتھ اس کے بعض حصے کے، یعنی کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، اس مردے کو مارو۔ تفسیر میں آتا ہے جب گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس شخص کو مارا گیا تو وہ مردہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قتل کرنے والے کے بارے میں بتا دیا۔ یحیی کا روٹ حی، خا، یا، الموتا میت کی جمع، اور یریکم کا روٹ ہے را، حمزہ، یا۔ تعقلون عقل سے، عقل کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کمزور ہو گیا تھا تو ان کو یہ یقین دہانی کرانی تھی، دیکھو جب اس طرح تم مر جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے اٹھا لیں گے۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ گائے کا ذبح کرنا ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا، اگرچہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کریں۔ اور مزید اس واقعے سے یہ سبق نکلا، اللہ تعالیٰ ایک لاش کو زندہ کر سکتے ہیں تو سارے انسانوں کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قسوہ سے سنگ دل ہونے کو کہتے ہیں، دل کی سختی کے لیے، رحم کے جذبات سے عاری ہونا، خشک ہونے کے لیے بھی۔ قلوبکم قلب کی جمع، من بعدی بعد اس کے، یعنی گائے والے واقعے کے بعد، تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی بنی اسرائیل کے، یا وہ پتھروں، چنانچہ وہ پتھروں کے مانند ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ نشانیاں دیکھنے کے باوجود دین میں ہیلے بہانے کیے تو ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اہمیت نہ دی جائے اور اپنی منمانی کی جائے تو پھر دلوں کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا، بہت زیادہ گھل مل کر رہنا۔ نمبر 2، خواہش پرستی۔ نمبر 3، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرنا۔ نمبر 4، زیادہ کھانا۔ نمبر 5، زیادہ سونا۔ دل کی سختی کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر سے خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نیکی میں دل نہیں لگتا، بے حسی پیدا ہوتی ہے، ایسے انسان کی اصلاح کی پھر توقع نہیں رہتی۔ دل کو پتھر کیوں کہا گیا؟ کہ سختی سے ٹوٹ جائیں گے، پگھلیں گے نہیں۔ شدید بے خوفی، بے پرواہی، بے حسی کی طرف اشارہ ہے۔
اس آیت کے اندر پتھروں کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، جن سے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ انسان ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، ان سے خیر ہی نکلتی ہے اور وہ اپنی خیر کے ذریعے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک کو فائدہ دینے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ کچھ دوسری قسم کے پتھر بظاہر وہ خشک چٹان ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو بے پرواہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خیر ہوتی ہے، تو اس خیر کو نکالنے کا موقع نہیں ملتا انہیں، تو اچانک کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے کہ وہ انسان خیر کی طرف آ جاتا ہے۔ تیسری قسم کے کچھ پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے، انسانوں کی بھی تیسری قسم جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوراً مان لیتے ہیں، حق سامنے آتا ہے تو اسے فوراً سن لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ افتطمعون تو میم عین اس کا روٹ، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو؟ طمع کسی چیز کی طرف جی چاہنا، امید رکھنا۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ حال یہ ہے ان کا کہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو کلام الہی میں جھانکتے بوجھتے تحریف کرتا ہے۔ کلام اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، اور یہاں کون سی کتاب مراد؟ تورات ہے۔ تورات، زبور اور انجیل۔ اس سے ایک اور تفسیر میں معنی بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جب کلام کیا تو یہ بھی اس سے ایک مراد ہے۔ تو ایک گروہ ان کا کیا کرتا تھا کہ سمجھنے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس میں تحریف کر دیتے۔ یحرفونہ حرفا، اس کا روٹ عربی میں حرف کا لفظی معنی ہے کنارہ، کسی چیز کو ایک طرف مائل کرنا۔ تحریف بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا، اور وہ کیسا معنی ہوتا ہے جو قائل یعنی کہنے والے کی مرضی منشا کے خلاف ہو۔ تحریف کی دو اقسام ہوتی ہیں، لفظی اور معنوی۔ تو علماء یہود نے دونوں طرح کی تحریف کی تھی، سمجھ آنے کے بعد علم رکھتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو بدلتے تھے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت کا ہونے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت پیش کریں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے، علماء یہود اپنی عوام سے کہتے کہ جب مسلمان یا مشرکین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے آتے، عام عوام سے باتیں کرتے، پوچھتے کہ بتائیں آپ کی کتاب میں اس کے بارے میں کیا ہے، تو وہ انہیں صحیح بات پوری بتا دیتے۔ تو علماء یہود ان سے کہتے کہ کیا تم انہیں سب کچھ بتا دیتے ہو تو پھر قیامت کے دن یہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں گے اللہ کے سامنے۔ اور اس میں یہود کے منافقانہ کردار کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ آپس میں ملتے مسلمانوں کے ساتھ تو ایمان کی بات کرتے، لیکن جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو پھر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یسرون کا روٹ سین را، کسی راز سرر سے کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا، خواہ وہ حقیقت ہو کہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے، اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں۔ امیون کا روٹ حمزہ میم میم، امی کی جمع جس کے علم کا منبع اس کی ماں ہو، جو سیکھا ہو وہ صرف ماں سے سیکھا ہو۔ اور امانیہ کا روٹ میم نون یا، منا کا مطلب آرزو خواہشات، اور یہاں پہ امانیہ کا مطلب جھوٹی تمنائیں، خود ساختہ گڑے ہوئے فلسفے۔ اللہ کے نزدیک ان پڑھ کون ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم نہیں، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے کتنا پڑھا لکھا ہو، لیکن جب تک اس کے پاس کتاب کا علم نہیں، وہ اللہ کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں ہے، بلکہ وہ جاہل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ ان کے ہاتھوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت میں یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے کرتے ہیں اور باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تعریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ان کے یہ عمل کرنے کی اصل وجہ کیا؟ دنیاوی فائدے، دنیاوی فائدوں کے لیے انہوں نے اپنا دین بیچ دیا، تو اس کے انجام کے طور پر ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پر ان کے ایک اور دعوے کی بات اور پھر اس کی تردید کی جا رہی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ پھر تو اللہ اپنے عہد کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم وہ بات کرتے ہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، یہ ان کی اپنی طرف سے ہی ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہیں جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں۔ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کیوں نہیں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اسے اس کی برائی نے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان برائی کرے گا تو اس کی برائی کے ذریعے وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا لیکن انہوں نے اس سے بھی اعراض ہی کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا، میثاق وثقہ سے پختہ عہد، میثاق اصل میں کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں باندھ دینا۔ بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے نیک سلوک کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ اور ان سے کیا کہا گیا کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، لیکن وہ پھر اس وعدے سے بھی پھر گئے، لیکن بہت کم تھے جو اس کے پابند رہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ انہیں کیا کہا گیا
کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کی بات کی گئی کہ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، حسنا، اچھی بات کرنا۔ تو کیسی بات ہوتی ہے اچھی بات؟ نیکی اور بھلائی کی بات، خیر اور بھلائی کی بات جو ہوتی ہے، اس میں اور کیا شامل ہے؟ بامقصد بات ہونی چاہیے، لوگوں کو گفتگو کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، جھوٹ سے بچنا ہے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، گفتگو میں آسان الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو بات اس طریقے سے کرنی چاہیے، نرمی کے ساتھ بات کو کرنا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ نکالو گے اپنے لوگوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا اور تم اس پر گواہ تھے۔ ان آیات کے پس منظر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، ان کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود کے بڑے تین قبیلے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو بنو قریظہ اوس کے حلیف یعنی ساتھی بن گئے اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے۔ تو پھر یہ جنگ میں اپنے اپنے حلیفوں ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے۔ آیت نمبر 85 میں اس کا ذکر ہے، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ تم پر ان کا نکال دینا ہی حرام کر دیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ اب یہود پر جو 4 احکامات نازل کیے گئے تھے، ان میں سے 3 کو تو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا اور ایک پر انہوں نے عمل کیا، یعنی کہ وہ اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کرتے، لیکن پھر جب وہ قیدی بن کر ان کے پاس آتے تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تو رات میں یہی حکم دیا گیا ہے، تو وہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو چھوڑ دیتے۔ ان کی جزا پھر کیا بتائی گئی ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا، اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ رسوائی ہو دنیاوی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کتاب کے بعض حصے کو ماننا اور بعض کا انکار کر دینا۔ اب یہود نے بھی اپنے ساتھیوں کو فدیہ دے کے جسٹ اسی لیے چھڑاتے تھے کہ اس سے ان کی نمود و نمائش میں اور ان کی واہ واہ میں اضافہ ہوگا۔ تو وہ کون سے کام کرتے جو ظاہری طور پر نمائشی ہو، تو اس میں اپنے لیے بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کون سے کام کرتے ہیں، کیا مجھے ظاہری نمائشی نیکیوں کا شوق تو نہیں کہ جس سے واہ واہ ہو، کہیں مجھے چھپی ہوئی خفیہ نیکیاں کرنا مشکل تو نہیں لگتا، حالانکہ خفیہ نیکیاں بے پناہ اجر کا باعث ہیں، کیونکہ وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مرضی کا دین اپنانے کی گنجائش نہیں۔ جیسے یہودیوں کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے، گھروں سے نکال دیتے اور ایک دوسرے کے خلاف اپنے مخالفین کی مدد کرتے، جو کہ انہیں منع کیا گیا تھا۔ اللہ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت
بڑا گناہ ہے، جسے سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی قتل کر دے مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے۔ جیسے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو دنیا میں جلا وطن کر دیے گئے تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور بنو قریظہ نے جب سبق نہ لیا تو ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا، تو دنیا میں بھی انہوں نے رسوائی دیکھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید رسوائی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، یہ شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا بیان کی جا رہی ہے، تو اس کی سزا دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں ابدی نعمتوں کی بجائے سخت عذاب ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو۔ بعض باتوں کو مان لینا یا ان پر عمل کر لینا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہمارا سوچنا، دیکھنا، کھانا پینا سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ایمان کے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس پر جم جائے، پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں شادی کا کوئی فنکشن ارینج کرتے ہیں تو اس میں ہم وہ چیزیں لے آتے ہیں جو ہمارے اسلام میں شامل نہیں ہیں، ہم ہندوہانہ رسم و رواج کو عام کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا کہ کچھ حصے کو مان لینا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا۔ پھر اسی طرح ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہولی بھی منا لی، کرسمس بھی منا لیا، اور کہنا کہ سب کے دین اچھا ہے اور ہر چیز پہ سب کے ساتھ عمل کر لیا، ان کی باتوں پر بھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ تم ایک سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور پھر ہم ایک سال تمہارے خدا کو مانیں گے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا؟ تو اس وقت سورۃ الکافرون نازل ہو گئی تھی کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا، تم ہمارے دین پہ عمل نہیں کرو گے اور ہم تمہارے دین پہ عمل نہیں کرتے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض خرید لیا، لہٰذا نہ تو ان سے عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینا۔ ان آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی فکر کرنی ہے اور دنیا کو اہمیت نہیں دینی۔ دنیا کی فکروں سے خود کو نکالنا ہے اور آخرت کی فکر کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی کو سنت رسول کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ فعل اللہ کی دو وبرکاتہ۔ اقسام، فعل ماضی اور فعل مضارع کا دیکھا تھا، جن میں سے فعل ماضی ہم نے ریوائز کیا۔ آج ہم فعل مضارع کو ریوائز کریں گے۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پائے جاتے ہیں، یعنی اس میں کرتا ہے یا کرے گا دونوں زمانہ میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس کی پہچان کے لیے اس کے بھی بیسک 3 لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے شروع میں علامت مضارع موجود ہوتی ہے جو کہ 4 ہوتی ہیں، حمزہ، تا، یا، نون۔ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں۔ ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں فعل مضارع بنانے کا فارمولہ: پہلے حرف پر زبر،
دوسرے حرف پر ساکن یعنی جزم، تیسرے حرف پر زبر زیر پیش، اور جبکہ آخری حرف پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ مثلا اگر ہم فعل ماضی میں دیکھتے ہیں فتح، اس نے فتح کیا، تو اس کا اگر مضارع بنائیں گے تو بیسک 3 لیٹرز اس میں موجود رہیں گے۔ فتح تو شروع میں علامت مضارع لگائیں گے یا اس کے اوپر زبر، فا دوسرا لیٹر جس پہ ساکن، تا تیسرا لیٹر جس پر زبر زیر یہ پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، اور ہا کے اوپر پیش، تو یہ بن جائے گا یفتحو، جس کا ترجمہ ہوگا وہ فتح کرتا ہے یا فتح کرے گا۔ علامات مضارع جو کہ 4 ہیں، حمزہ، تا یا نون، ان کو تھوڑا ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، جو کہ متکلم کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ فعل کے ساتھ کے شروع میں آئے تو یہ بن جائے گا اسمعو، حمزہ کے اوپر زبر، سین کے اوپر ساکن، میم کے اوپر زبر، عین کے اوپر پیش، آخری حرف پر ہمیشہ مضارع کے آخری حرف پر پیش۔ اسمعو میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا۔ حمزہ کے ساتھ مزید اگزامپلز، اضربو، اذهبو، اخلقو۔ علامت مضارع تا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو، تم یا آپ، جو کہ حاضر کے لیے ہوتا ہے، سنگولر کے لیے۔ تسمعو تم سنتے ہو یا تم سنو گے۔ علامت تا کی کچھ مزید اگزامپلز، تکذبو، تشکرو، تنزلو۔ علامت مضارع یا، جس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے غائب کے لیے۔ یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا۔ یا کے ساتھ کچھ مزید اگزامپلز، یفتحو، یجلسو، یسجدو۔ علامت مضارع نون، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم، جمع متکلم کے لیے۔ نسمعو ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے۔ نون کے ساتھ مزید اگزامپلز، نجعلو، نشہدو، نخلقو۔ نوٹ یعنی یاد رکھنے والی باتیں، علامات مضارع یعنی حمزہ، تا یا نون، یہ ہمیشہ فعل کے شروع میں آتی ہے۔ دوسرا، فعل مضارع کے آخری حرف پر ہمیشہ پیش آتی ہے۔ علامات واحد کے لیے ہم نے دیکھی اوپر مثال، تسمعو جو کہ مذکر کے لیے تھی، جبکہ واحد مؤنث کے لیے علامت تا شروع میں ہوگی اور اس کے آخر میں یا نون ہوگی، یعنی شروع میں علامت تا اور آخر میں یا نون واحد مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تسمعین، تسمعین، ہم نے پہلے اس میں دیکھا تھا یا نون جمع کی علامت ہے، اس میں یہ خاص طور پہ یاد رکھنے والی بات ہے یا نون واحد مؤنث کے لیے۔ حالانکہ ہم نے سیکھا کہ یا نون جمع کی علامت ہے، لیکن واحد مضارع کے لیے، واحد مؤنث کے لیے یا نون علامت یہ خاص ایک ورڈ ہے جس کو یاد رکھنا ہوگا، جو کہ اگر شروع میں علامت تا موجود ہو اور آخر میں یا نون ہو تو واحد مؤنث حاضر کے لیے ہوگا۔ یہ تسمعین کا ترجمہ ہوگا تو سنتی ہے یا تو سنے گی۔ مضارع کے لیے جمع میں، مذکر کے لیے ہمیشہ واو نون، یہ دونوں کے لیے ہوگا غائب اور حاضر، دونوں کے آخر میں واو نون، یعنی ان کے شروع میں ہمیشہ علامت مضارع ہوگی اور آخر میں واو نون جو کہ جمع کے لیے ہوگی۔ اور مؤنث کے لیے نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے ساکن، یہ غائب اور حاضر دونوں کے لیے، نون کے اوپر زبر اس سے پہلے ساکن۔ مثلا جمع مذکر حاضر کے لیے تسمعون، جمع مذکر غائب کے لیے یسمعون، جمع مؤنث حاضر کے لیے تسمعن، جمع مؤنث غائب کے لیے یسمعن، یعنی تا تم کے لیے اور یا وہ کے لیے، غائب کے لیے۔ نوٹ، اگر ان 4 علامتوں یعنی حمزہ، تا یا نون پر پیش ہو
اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو، یعنی سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہو، تو ترجمے میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا یخلقو، یقتلو، یعرفو۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یعرفو وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مریم لقمان ہے اور میں گروپ سارا کی انچارج ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے۔ رسول یعنی پیغمبر کا کیا کام ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وہ لوگوں کو ایز اٹ از پہنچانا۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات دیے؟ مردے کو زندہ کر دینا، پرندے کو پھونک مارنا اور وہ اڑنے لگ جائے، اندھے اور برس والے کو ٹھیک کر دینا۔ روح القدس کے ساتھ مدد اور قوت دی گئی۔ بچپن میں پنگھوڑے میں بولے اور زندگی کے آخری حصے میں آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے رہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں۔ غلف کے دو معنی ہیں، ایک اخلف کی جمع، اخلف کہتے ہیں بند کو، کورڈ۔ اگر کسی جار کو آپ اوپر سے ٹائٹ بند کر دیں تو اس جار کے اندر کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی۔ ان کے دل بھی اسی طرح تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی کو ہمیں سننا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہمارے دل پر اثر کرتی ہی نہیں ہے۔ اور سیکنڈ، غلاف کی جمع، اور عربی میں غلاف کہتے ہیں خزانے کو۔ ان کا یہ رویہ تھا کہ ہمارے دل علم کا خزانہ ہے، ہمیں مزید کچھ جاننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا دین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دین کی بات بتائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں نہیں سننا، ٹائم ملے گا تو قرآن پڑھ لیں گے۔ تو ہمارا بھی یہی رویہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لہٰذا کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں انہوں نے دیکھ لی، انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم لوگوں نے نہیں ماننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے۔ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی۔ بغيًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے۔
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے بغین، اس کا مطلب ہوتا ہے حسد، ضد، بغاوت، زیادتی، ان سب سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ یہود کو کس بات کی ضد تھی، کس بات کا حسد تھا؟ یہود کو نہ آخری پیغمبر کے آنے کا انتظار تھا، ان کو یہ تھا کہ تمام تر پیغمبر کیونکہ بنی اسرائیل سے ہی آئے ہیں تو آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل سے ہی آئے گا، اس لیے وہ آخری پیغمبر کے آنے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جبکہ ایسا ہوا کہ آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں سے آئے، تو یہ بات یہود ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ آخری پیغمبر ہماری نسل سے نہیں آیا، ان کو صرف اس بات کی ضد تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر نازل کر سکتا ہے، تو اس میں تمہارا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا، پہلے بھی جتنے پیغمبر اگر آئے تمہاری نسل سے وہ بھی میرا فضل تھا، اب اگر آخری پیغمبر بنی اسماعیل سے آیا ہے تو یہ بھی میرا اپنا فضل ہے۔ آیت نمبر 91، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ یہودیوں کا کیا رویہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف اس کتاب کو مانیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ اب کیونکہ آخری پیغمبر ہماری نسل سے نہیں آیا، اس لیے ہم آخری پیغمبر اور اس کی کتاب کو نہیں مانیں گے، ہم صرف اس کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ آج اگر ہم اپنا رویہ دیکھیں تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم بھی تو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے فرقے کے مولوی نے کہہ دیا وہ بات ٹھیک ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے قرآن کو کھول کر اللہ کے احکامات کو نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم نازل کیا ہے، بلکہ ہم اپنے بڑے بزرگوں آبا و اجداد کے احکامات کے اوپر چلنے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ یہود کا کیا رویہ تھا، وہ بھی یہی کرتے تھے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے نا وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کے باوجود یہود قرآن کو نہیں مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن تھے۔ آیت نمبر 92، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کون سی نشانیاں دے کر بھیجا تھا؟ فرعون سے نجات ملی، سمندر دو ٹکڑے ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے سمندر پار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا انہوں نے صحرا میں مارا تو اس صحرا میں سے 12 پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ من و سلوا آتا تھا، گرمیوں میں بادلوں کا سایہ ہوا، اس کے باوجود ان کی قوم کا کیا رد عمل تھا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہی ظالم ہو۔ تمام تر نعمتیں ملنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ آیت نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ وَاسْمَعُوا، سننے کا اسپیشلی کیوں کہا؟ کیونکہ عمل کرنے کے لیے سننا ضروری ہے۔ جب آپ کوئی بات سنیں گے تبھی اس پر عمل کریں گے، سنے بغیر آپ کبھی بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کا کیا رویہ تھا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کلیئر کہہ دیا ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں ماننا۔ اب ہم نے اپنے دلوں کا جائزہ کس طرح لینا ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ہم مانیں گے، ہمارے دل قرآن کو، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں یا نہیں۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی، ڈال دی گئی۔ العجل، اجل سے کیا مراد ہے؟ بچڑا مطلب محبت کس چیز کی؟ مال کی۔ ہمارے بچے، ہمارے دلوں میں ہمارے اجل کون کون سے ہیں؟ ہمارا مال، ہمارے بچے، رشتے، جویلری، کپڑے، شاپنگ کرنا، یہ تمام تر چیزیں ہماری کمزوری ہیں۔ اور اگر یہ ہماری کمزوری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارا العجل ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو اللہ کو بھلوا دیں، اللہ کو بھلوا دیں، اللہ کی محبت کو ان تمام چیزوں سے بدل دیں، وہ ہمارا عجل ہے۔ مطلب فار ایگزامپل شاپنگ کر رہے ہیں مالز میں، نمازوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، تو شاپنگ ہمارا العجل ہے۔ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، عبادات ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی میں اہم ہوتی ہے ہم وہی کام کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اپنا عجل خود تلاش کرنا ہے اور اس عجل کو اللہ کی محبت کے ساتھ بدلنا ہے انشاءاللہ۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دیجیے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جس کا کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور کہہ دیجیے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے خاص تمہارے لیے ہے اوروں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے تو تم لوگ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ بنی اسرائیل میں بگاڑ کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو اللہ کی ناقدری تھی، دوسرا ان کا آخرت پر ایمان بہت کمزور تھا۔ اس وجہ سے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم واقعی سچی ہو، آخرت کا گھر تمہارا ہے، تو تم لوگ موت کی تمنا کرو۔ لیکن اگلی آیت میں کیا کہا کہ وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اور جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیج چکے ہیں، ہرگز موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کے حریص پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس سے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ یعنی یہودی لمبی عمر کی تمنا کرتے تھے، سب سے زیادہ ان کی کوشش ہوتی کہ ہمیں لمبی عمر دے دی جائے۔ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو یاد ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ موت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کے گھر کی تیاری ہمیں اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا ہوا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ جتنی بھی لمبی عمر اللہ تعالیٰ دے دے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کریں، آخرت کے گھر کی تیاری کریں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، اور مومنوں کے لیے بشارت اور ہدایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں۔
تو ہم آپ کے پیروکار ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لے لیا۔ یہود نے کہا، یہود نے کچھ سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے پاس فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہودیوں نے آگے سے کہا کہ وہ تو جنگ اور لڑائی لے کر اترتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، قل من کان عدوا لجبریل۔ آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن نازل کی اور یقیناً ہم نے نازل کی آپ کی طرف واضح آیتیں۔ آیتوں سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے احکامات۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ آیت نمبر 100، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد لیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا۔ یہودیوں سے جب بھی عہد لیا گیا، انہوں نے کبھی بھی اس عہد کا پاس نہیں رکھا، بلکہ اس کو ہمیشہ توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر کوئی بھی عہد کریں، نیت باندھیں تو اس کو ہر حال میں پورا کریں، چاہے وہ ٹاسک آپ کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ کریں گے۔ عہد کا مطلب اب وعدہ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کریں، کسی بھی طرح کا وعدہ ہو سکتا ہے، کہیں جانے کا ہو سکتا ہے، کچھ لا کر دینے کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرومس کریں تو اس کو ہر حال میں پورا کریں۔ اگر آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ کی کوئی ذمہ داری ہے گھر کے حوالے سے، کسی بھی طرح سے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو، اس کو ہر حال میں پورا کریں، کیونکہ عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کا بھی تو یہ رویہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ان میں سے عہد جو تھے، کچھ گروہ اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ فلما جاءهم رسول من عند اللہ، اور جب بھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا، مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان میں سے ایک گروہ نے اس کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ پیٹ پیچھے پھینکنے سے کیا مراد ہے؟ کہ کبھی قرآن کو کھول کر دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 102، اس آیت میں یہود کے ایک نئے رویے کا ذکر کیا جائے گا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو وہ کس طرح کے کن غلط کاموں میں لگ گئے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی برات نازل کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کیا اور نہ ہی ان کو اس چیز کا علم تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی بادشاہت تھی، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن کی وجہ سے تھی ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ان کے اوپر، ان کے لیے ہوائیں، جن مسخر تھے
شیاطین جو ہے وہ بیڑیوں میں تھے، کچھ عمارتیں بناتے تھے، کچھ ہوتے لگاتے تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. لیکن شیاطین نے لوگوں کے دل میں، یہود کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تمام تر بادشاہت صرف اور صرف جادو کے زور کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وما کفر سلیمان، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. سحر کا کیا مطلب ہے؟ سحر کے لغوی معنی ہے حلق اور پھیپھڑے کا کنارہ. سحر کہتے ہیں جادو کو. اور جادو کیا ہے؟ کہ وہ اثر جس کا سبب معلوم نہ ہو، لیکن جسم کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہو، مزاج میں تبدیلی آ رہی ہو، لیکن ہمیں وجہ ہی نہ معلوم ہو رہی ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ جادو ہوتا ہے. جادو ایسی چیز ہے جس کا اثر نظر آ رہا ہو لیکن اس کی وجہ نہ پتہ چل رہی ہو. مطلب آپ کے جسم میں، باڈی میں تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہو لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. یہ جادو ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا. ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر آزمائش کے لیے اتارے تھے. یہ دو فرشتے کیا کرتے تھے؟ ان دو فرشتوں کا کام تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو. یہ دو فرشتے آزمائش کے طور پر اتارے گئے تھے اور یہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش کے طور پر اتارے گئے ہیں، تم لوگ کفر نہ کرو. لیکن لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ وہ یہ کہتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. چنانچہ لوگوں ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. سب سے برا کام میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو یا پھر وہ باتوں کے الفاظوں کے ذریعے ہو. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ڈلتی ہے تو اس گھر میں رہنے والے بچے، ان بچوں کی تمام زندگی، ان کی آنے والی نسلیں، اور یہ تباہی نسل در نسل چلتی ہے. تو میاں بیوی کے درمیان چاہے وہ جادو کر کے تفرقہ ڈالا جائے یا پھر کچھ ایسی باتیں کر کے تفرقہ ڈالا جائے جس سے وہ دونوں الگ ہوں، یہ ایک برا عمل ہے اور یہ سب سے زیادہ بدترین عمل ہے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. جادو کا اثر بھی صرف اس شخص پر ہوتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. اور جادو سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے اگر ہم جڑے رہیں گے تو ہمارے اوپر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. جتنا مضبوط تعلق ہمارا قرآن سے ہوگا ہم اتنا ہی ان چیزوں سے دور رہیں گے. اور سب سے بہترین سورہ بقرہ کا آخری رکوع معوذتین، سورہ فلق اور ناس، اس کا کثرت سے بیت کرنا، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا، پھر انسان کے اوپر یہ جادو وغیرہ اثر نہیں کرتا، باقی جس پر اللہ چاہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، ان کو نفع نہیں دیتا تھا. جادو ایک کفر ہے. جادو کو کفر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی تھی، اور جب انسان غلط طریقے سے شیاطین سے مدد لیتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ یقیناً جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. پھر تقوی کا ذکر. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر سے وہ سارے کام چھوڑ دینا جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب ملتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.